7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ پہلا درخت یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا میں ہر درخت صرف سایہ اور سکون نہیں دیتا؟ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کے سائے میں سکون کے بجائے خوف چھپا ہوتا ہے۔ ایسے درخت جن کے نیچے بیٹھنے والے لوگ اکثر عجیب واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کچھ مسافر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کر ایسے درختوں کے قریب جا نکلتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کبھی ویسی نہیں رہتی۔ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ کچھ درخت ایسے ہیں جن پر صدیوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ ان پر جنات کا بسیرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ درخت بالکل عام لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ڈلتی ہے ان کے سائے میں کچھ اور ہی آباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے درخت کو غور سے دیکھا ہے جن کی لٹکتی ہوئی جڑیں یوں لگتی ہیں جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ ہلا رہا ہو؟ کیا کبھی آپ کسی ایسے درخت کے نیچے رات کے گزرے ہیں جہاں عجیب سا بھوجل پن اور کسی کی نظریں آپ پر جمی محسوس ہوتی ہوں؟ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان درختوں کے نیچے رات کے وقت سائے کو حرکت کرتے دیکھا، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی یا کسی نامعلوم وجود کی سرد سانس اپنے قریب محسوس کی۔ آخر وہ 7 درخت کون سے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ ان کے قریب جانا کیوں خطرناک سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی ان کے نیچے بیٹھنا یا رات گزارنا انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 7 درخت جنہیں ہمیشہ دور سے دیکھنا بہتر ہے، قریب جانا نہیں، کیونکہ ان کے سائے میں وہ بستے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم نہ صرف ان درختوں کے نام بتائیں گے بلکہ ان سے جڑی وہ کہانیاں بھی سنائیں گے جو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں پہلا درخت ہے بیری کا درخت۔ بیری کا درخت عام طور پر دیہات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے گھنے پتے اور چھاؤں میں بیٹھنا دن کے وقت تو ایک سکون بخش تجربہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلتی ہے اس درخت کے بارے میں خوفناک حقائق زندہ ہو اٹھتی ہیں۔ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ بیری کا درخت جنات کا خاص مسکن ہوتا ہے اور یہ درخت بالخصوص اندھیری راتوں میں پر اسرار واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دیہات کے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب بیٹھ جائے یا اس کے سائے میں سو جائے وہ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے افراد صبح اٹھتے ہیں تو یا تو ان کی عقل معاف ہو چکی ہوتی ہے یا وہ کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جہاں بیری کے درخت کے قریب کھیلتے بچوں نے غیر مرئی سائے کو دیکھا یا پھر ان کے کانوں میں کسی کے کھلکھلانے کی آواز گونجی۔ بیری کا درخت خاص طور پر جن عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بیری کے درخت کے قریب سفید لباس میں عورت کو بیٹھے دیکھا تو قریب جانے پر یکدم غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ برسوں تک وہ اس راستے کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ کچھ علماء اور صوفیہ کرام کا کہنا ہے کہ بیری کے درخت پر جنات اس لیے بستے ہیں کیونکہ یہ درخت اکثر کم استعمال ہونے والے مقامات کے قریب اگتے ہیں۔ پرانے قبرستان، سنسان کھیت یا ویران راستے جہاں روشنی کم ہو وہاں بیری کے درخت اکثر ملتے ہیں۔ جنات ایسی جگہ کو پسند کرتے ہیں جہاں انسان کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیری کے درخت کو ایک خاص خطرناک علامہ سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مومن افراد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب نہ جائیں اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر وہاں سے گزریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات ایسے مقامات پر انسانوں کو ناراض ہونے کی صورت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر کار بیری کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟
کیا واقعی یہ جنات کا بسیرا ہے یا پھر محض صدیوں پرانی کہانیاں؟ یہ فیصلہ ہر سننے والے کے دل پر چھوڑا جاتا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ بیری کے درخت کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت ضرور طاری ہو جاتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے دوسرا درخت ہے پیپل کا درخت۔ پیپل کا درخت ہمارے دیہاتوں میں، قصبوں اور شہروں میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے وسیع پتوں اور لمبے تناؤ تنے کے باعث دن میں تو سایہ دار اور پرسکون لگتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں یہی پیپل کا درخت ایک خوفناک اور پراسرار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات کے مطابق پیپل کا درخت جنات کا سب سے پسندیدہ ٹھکانہ مانا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیپل کے درخت کے نیچے رات گزارے وہ کبھی معمول کی زندگی نہیں گزار پاتا۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ اچانک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ پیپل کے درخت کے نیچے رات کے وقت اکثر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیپل کے درخت کی شاخوں پر عجیب و غریب سائے حرکت کرتے دیکھے۔ کئی افراد نے بتایا کہ درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک مشہور حکایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر رات کے وقت پیپل کے درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ درخت کی شاخیں نیچے جھک رہی ہیں اور کوئی سرد سانس اس کے کانوں کے قریب سے گزری۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پیپل کے درخت خاص طور پر قبرستانوں اور سنسان مقامات کے قریب پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جنات اور غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اندھیری رات، سناٹا اور پیپل کا گھنا سایہ، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا خوف پیدا کرتی ہیں جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپل کے درخت کی مخصوص ساخت اور اس کے پتوں کی سرسراہٹ بھی لوگوں کے ذہن میں وہم پیدا کرتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ایسا شور مچاتے ہیں جیسے کوئی درخت کے اندر چھپا ہوا ہو۔ یہی کیفیت سننے والے کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہاں کچھ موجود ہے۔ تاہم حقیقت اور کہانی میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض دیہاتی توہمات قرار دیتے ہیں، مگر دوسری جانب ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو ان عقائد کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپل کا درخت صدیوں سے پراسراریت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ شام کے بعد کبھی بھی پیپل کے درخت کے قریب نہ جائیں، اور اگر جانا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزریں، ورنہ ممکن ہے کہ یہ درخت اپنی پراسرار مخلوقات کے ساتھ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ پیپل کا درخت آج بھی ایک ایسا راز ہے جو انسان کو حیران بھی کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ شاید کبھی نہ کھل سکے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ پیپل کے درخت کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت لازمی اتر آتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 مقامات کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے تیسرا درخت ہے برگد کا درخت۔ برگد کا درخت اپنی ضخامت اور عجیب و غریب شکل کی وجہ سے ہمیشہ سے پراسراریت کا شکار رہا ہے۔ اس کی لٹکتی ہوئی جڑیں دن کے وقت قدرتی حسن کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی جڑیں ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی خوفناک ہاتھ نیچے لٹک رہے ہوں، یا اندھیرے میں کوئی وجود آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ برگد کا درخت جنات کا پسندیدہ مسکن ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی لٹکتی جڑوں کے درمیان اور اس کے گھنے سائے تلے کئی غیر مرئی مخلوقات بسی ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیہات کے بزرگ بچوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ شام کے بعد برگد کے درخت کے قریب نہ جائیں۔ کئی حکایت میں ذکر آتا ہے کہ جو بھی شخص رات کو برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے وہ کسی نہ کسی بلا کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کبھی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جن کی حقیقت بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے رات کے وقت کسی عورت کے رونے یا سسکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ نے بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ایک عورت کو درخت کی جڑوں میں بیٹھے دیکھا، مگر جیسے ہی قریب گئے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایسے واقعات سننے والے کے جسم میں سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ ایک پرانی داستان کے مطابق ایک چرواہا رات کے وقت اپنی مویشی لے کر برگد کے قریب گیا۔ تھکن سے مجبور ہو کر وہ اس درخت کے نیچے سو گیا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ چرواہا زندہ تو تھا، مگر اس کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت درخت کی طرف اشارہ کر کے چیختا رہتا اور کچھ عرصہ بعد ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ قصہ آج بھی دیہات میں سنایا جاتا ہے۔ روحانی علماء اور عاملین کا کہنا ہے کہ برگد کے درخت سے لٹکتی ہوئی جڑیں اور اس کی گھنی شاخیں جنات اور اسیب کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ درخت عام طور پر پرانے راستوں، سنسان جگہوں یا قبرستان کے قریب پایا جاتا ہے، جو ویسے ہی خوف اور پراسراریت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اندھیری رات اور برگد کا گھنا سایہ مل کر انسان کو ایک انجان خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ برگد کے درخت کے نیچے رات کے وقت اگر کوئی انسان بیٹھ جائے تو جنات اس سے کھیلنے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کو اکثر سایہ پڑ جانا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سائنس ان باتوں کو وہم قرار دیتی ہے، مگر صدیوں سے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات نے برگد کے درخت کو خوف اور دہشت کی علامت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ شام ڈھلتے ہی برگد کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ آخر میں ایک ہی نصیحت سننے کو ملتی ہے، اگر رات کے وقت برگد کے درخت کے پاس سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزریں، ورنہ ممکن ہے کہ یہ جنات اپنے سائے کے ساتھ تمہیں بھی اپنی پراسرار دنیا میں کھینچ لیں۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے چوتھا درخت ہے کیکر کا درخت۔ کیکر کا درخت اپنی سخت لکڑی اور نوکیلے کانٹوں کی وجہ سے ہمیشہ الگ نظر آتا ہے۔ دن کے وقت یہ عام سا درخت لگتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی درخت خوف اور دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ کیکر کے درخت پر جنات کا مسکن ہے، اور خاص طور پر اس کے کانٹے ان اسیبوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے اندر بستے ہیں۔ دیہات کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر رات کو کسی مسافر کو کیکر کے درخت کے نیچے سائے کی تلاش میں رکنا پڑے تو وہ محفوظ نہیں رہتا۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی اپنے جسم پر بوجھ محسوس کیا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت انہیں جگڑ رہی ہو۔ کچھ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں جہاں لوگ اچانک چیخنے لگتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ کیکر کے درخت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے کانٹوں میں جنات اور بدروحیں چھپی رہتی ہیں۔ رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو کانٹوں کی سرسراہٹ ایسی لگتی ہے جیسے کوئی دانت پیس رہا ہو یا کسی کے ناخن زمین پر رگڑ رہے ہوں۔ یہ خوفناک آوازیں سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ ایک پرانی روایت کے مطابق ایک مسافر رات گئے کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کپڑوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں اسے درخت کی شاخوں پر سرخ آنکھوں والا سایہ نظر آیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا اور اگلی صبح جب لوگ اسے اٹھانے آئے تو وہ سخت بیمار ہو چکا تھا۔ چند دنوں میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ کچھ علماء اور عاملین کا ماننا ہے کہ کیکر کے درخت پر وہ جنات رہتے ہیں جو زیادہ زہریلے مزاج اور غصے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیکر کے درخت کے قریب رات کو پیشاب یا گندگی نہ کریں، ورنہ یہ جنات برا مان کر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی واقعات میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایسا کرنے والے کو سخت بیماری نے آ لیا یا وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ کیکر کا درخت زیادہ تر سنسان بیابانوں، ریگستانوں یا ویران کھیتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو ویسے ہی خوفناک اور خاموشی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی درخت جنات کے مسکن کے طور پر مشہور ہو جائے تو اس کے قریب جانا خود ہی دہشت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے محض وہم قرار دیتے ہیں، مگر دیہات اور قصبوں میں آج بھی لوگ رات کے وقت کیکر کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت عام نہیں بلکہ اس کے کانٹے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے اندر کچھ ایسا چھپائے ہوئے ہے
جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ آخر میں یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت کیکر کے درخت کے قریب سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام ضرور لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس درخت کے کانٹوں کے درمیان کون سی مخلوق چھپی ہوئی ہے جو کبھی بھی آپ پر اپنا سایہ ڈال سکتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 5واں درخت ہے نیم کا درخت۔ نیم کا درخت اپنی کڑوی پتوں اور دوائی فوائد کے لیے مشہور ہے۔ لوگ اسے بیماریوں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے قریب لگاتے ہیں تاکہ ماحول پاکیزہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ نیم کا درخت ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے جو خوف اور پر اسراریت سے بھرپور ہے۔ پرانی حکایت اور کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ نیم کا درخت بھی جنات کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ دیہات کے بزرگ اکثر بچوں کو منع کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد نیم کے درخت کے نیچے نہ جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والے کو اکثر سایہ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نیم کے درخت کے قریب جاتے ہی انہیں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ان پر نظر کاڑے دیکھ رہا ہو۔ نیم کے درخت کے قریب رات کو ایک عجیب سا بھوجل پن اور خاموشی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ہوا بھی رک جاتی ہے اور ماحول بھی ایک خوفناک سناٹا پھیل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کی سانسیں روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مشہور حکایت کے مطابق ایک عورت شام کے وقت نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے ایک سفید سایہ اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ چیخنے لگی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ جب لوگ دوڑے آئے تو عورت نیم بے ہوش تھی اور بعد میں کئی دن تک بول بھی نہ سکی۔ اس کے بعد وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ سایہ اسے ابھی بھی گھورتا ہے۔ کچھ عاملین اور علماء کا کہنا ہے کہ نیم کے درخت پر خاص قسم کے جنات رہتے ہیں جو زیادہ تر عورتوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اسی لیے دیہات میں اکثر کہا جاتا ہے کہ شام ڈلنے کے بعد عورتوں کو نیم کے درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ان جنات کو نیم کی خوشبو اور اس درخت کا خاص مزاج پسند ہے، اسی لیے وہ وہاں بسیرا کرتے ہیں۔ نیم کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس کے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سی آہ شامل ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی درخت کے اندر بیٹھا سانس لے رہا ہو یا کسی سے سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ کیفیت انسان کو خوف سے بے قابو کر دیتی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض تو وہم پرستی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے نیم کے درخت کے ساتھ جڑے واقعات اور کہانیاں لوگوں کو یقین دلانے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ درخت عام نہیں ہے۔ آج بھی دیہات اور قصبوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیم کے درخت کے قریب جانا پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اس درخت کے سائے میں جنات بستے ہیں اور اگر انہوں نے اپنا سایہ ڈال دیا تو انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ان میں سے 6واں درخت ہے شیشم کا درخت۔ شیشم کا درخت اپنی سخت لکڑی اور مضبوطی کے باعث ہمیشہ سے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے قیمتی فرنیچر اور دروازے بنتے ہیں۔ دن کے وقت یہ درخت سرسبز اور خوشنما نظر آتا ہے، لیکن رات ڈھلتے ہی شیشم کے درخت کا منظر خوف اور پر اسراریت میں بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگ شام کے بعد شیشم کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ کہانیوں کے مطابق شیشم کا درخت بھی جنات کا مسکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان جنات اور بدروحیں بسی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت اس کے سائے میں بیٹھنے والا اکثر عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے قریب کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ پرانی داستانوں میں ذکر آتا ہے کہ شیشم کے درخت کے قریب رات کو اکثر آگ کے شعلے یا روشنی کے گولے نظر آتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں جنات کی آگ کہتے ہیں۔ یہ روشنی اچانک نمودار ہو کر لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سی بو پھیل جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایک خوفناک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک لکڑہارے نے رات کے وقت شیشم کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کلہاڑی درخت پر ماری، اچانک اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔
بعد میں اس نے بتایا کہ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ وہ شخص کئی ہفتے بیمار رہا اور کبھی دوبارہ شیشم کے قریب نہ گیا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت پر رہنے والے جنات نہایت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو رات کے وقت اکیلے درخت کے قریب جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیشم کے نیچے بیٹھنے والا انسان اکثر برے خوابوں، بیماری یا ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو کبھی عورت کی صورت میں اور کبھی کسی بھوڑے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ سایہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ ایسے مناظر سننے والے کے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ روحانی علماء کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت کا سایہ جنات کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درخت کے نیچے رات گزارنا یا بیٹھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بعض عاملین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت کو کاٹنا یا نقصان پہنچانا بھی جنات کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ اگرچہ سائنس ان باتوں کو صرف وہم قرار دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیشم کے درخت کے ساتھ جڑی داستانیں اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت سے بچ کر رہو۔ خاص طور پر رات کے اندھیرے میں 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 7واں درخت ہے کیلے کا درخت۔ کیلے کا درخت عام طور پر خوشبودار اور فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اس کے پتے، اس کا پھل اور اس کی شاخیں روزمرہ زندگی میں بڑے کام آتی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کیلے کا درخت محض ایک پھل دار درخت نہیں بلکہ ایک پر اسرار وجود سمجھا جاتا ہے۔ دیہات اور قصبوں میں مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے قریب جانا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس پر جنات اور پریوں کا سایہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کیلے کا درخت خاص طور پر اندھیری راتوں میں پر اسرار حرکتوں کا گواہ بنتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے درخت کے پتوں کو تیز ہوا کے بغیر ہلتے دیکھا، جیسے کوئی ان کے درمیان چھپا ہو۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ درخت کے پاس جانے پر انہیں قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک پرانی حکایت کے مطابق ایک کسان رات کے وقت اپنے کھیتوں کی نگرانی کے لیے گیا۔ وہاں موجود کیلے کے درخت کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ 2 عورتیں سفید کپڑوں میں درخت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ عام عورتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا وہ دونوں لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ کئی دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا اور اکثر چیخ کر جاگ اٹھتا۔ کیلے کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب شادی شدہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دیہات کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس درخت کے سائے میں موجود جنات عورتوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اکثر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کئی عورتوں نے بیان کیا ہے کہ شام کے بعد کیلے کے درخت کے قریب جانے سے ان پر بہت سا محسوس ہوا اور ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ روحانی علماء کے مطابق کیلے کے درخت پر وہ جنات بستے ہیں جو خوبصورت شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیلے کے قریب رات کو عورت یا بچہ نظر آتا ہے، لیکن قریب جانے پر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی جان نکال دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے درخت کے نیچے رات گزارنا انسان کو خطرناک بیماریوں یا پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے تجربہ کیا کہ ایسے درخت کے نیچے سونے کے بعد وہ عجیب خوابوں کا شکار ہو گئے۔ کبھی انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کی گریبان دبا رہا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جسم کسی اور کے قابو میں ہے۔ دیہات کے لوگ آج بھی نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ درخت صرف پھل نہیں دیتا بلکہ ایسے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپائے ہوئے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔